تصویر نزدیک قرآن نے فرمایا الاخلاء، پکی دوستیاں، پکی یاریاں بھی ایسی کہ جان چلی جائے یاری نہ جائے، دوستی بھی ایسی سب کچھ چلا جائے، سب کچھ قربان کر دے یار کے نزدیک اگر ویسا یار ہو پھر ہم کہیں گے یہ خلیل ہے۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء، اگر کوئی اتنا پکا دوست ہے، کوئی اتنا پکا یار ہے، کسی کی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی پکی مضبوط نسبت ہے، قرآن کہتا ہے یہ ساری یاریاں، یہ ساری دوستیاں، یہ سارے رشتے الاخلاء، جتنی بھی پکی یاریاں دوستیاں ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن جو دنیا میں ایک دوسرے کے اوپر مال طاقت قربان، جانوروں کی زندگی قربان، حتیٰ کہ ہر چیز زندگی قربان ہو، آخرت میں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ حیران کن بات ہے، یہ واقعی دنیا ہے، ہم رشتے دار ہیں، ہمارے قریبی ہیں، ہمارے مخلص دوست ہیں، ہمیں کوئی پریشانی آئے، کسی بھی حوالے سے پریشانی آئے تو ہم اپنے دوست کو ملاتے ہیں یا جا کے ملتے ہیں، یہ کام ہے، یہ معاملہ ہے، جو دوست سے جو کام پائے وہ کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، جو بھی معاملہ ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اس سے بھی پکا دوست ہے وہ قیامت والے دن تمہارا دشمن بن جائے گا۔ قیامت والے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا میرے بزرگوں، وہ دن کہ جس دن جس ماں کی مامتا کا کوئی مثال نہیں، 100 مائیں بھی مل جائے، تصویر صحیح کیوں نہیں مجھے یار مامی بھی ہو جائے تو ایک ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ماں کی وہ مامتا ہے، قریب وہ ماں تھوڑا سا قریب قیامت والے دن اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑنے سے انکار کر دے گی۔ والد جیسی شفقت دنیا میں کسی انسان میں نہیں ہے۔ جو شفقت ایک والد کی اپنے بیٹے کی بیٹی کے اوپر ہوتی ہے اور کسی میں نہیں ہوتی، تو وہ والد قیامت والے دن اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ بھائی آپس میں دشمن بن جائیں گے، لا تعلقی کا اعلان کریں گے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور ہر کوئی خدا کی تلاش میں خدا سے معافی مانگے گا، خدا کی باتوں میں جائے گا۔ تو اس لمحے کے بارے میں جب یہ مقام آئے گا، یہ لمحہ آئے گا، تو تب قرآن کیا کہتا ہے؟ سنیے نا، قرآن کہتا ہے کہ جب پکے دوست بھی بچھڑ جائیں، پکی یاریاں بھی بچھڑ جائیں، خلیل جیسے دوست دشمن بن جائیں، تو لوگوں سنو، قیامت والے دن جن کی یاری کام آتی ہے، قیامت والے دن جن کے ساتھ دوستی کرنا کام آتی ہے، قیامت والے دن جن کے ساتھ محبت رکھنا کام آتی ہے، قرآن کہتا ہے اِلَّا الْمُتَّقِينَ، قیامت والے دن سوائے متقین کے ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ سوائے متقین کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ ساری دوستیاں، سارے خلیل، سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اور جب تم نے کسی متقین سے دوستی لگا لی تو وہ تمہاری یہاں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، سوال تو یہ پیدا ہوا، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں دنیا میں اگر کسی کو پیورٹی دینی ہے، کسی کو ترجیح دینی ہے، تو ہم نے متقین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے متقین کے قریب ہونا ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ متقین کون ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فلاں بندہ متقین ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ایک اور مقام قرآن نے کہا، قرآن کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون، کہ بے شک جان لو اولیاء اللہ ہی تو متقین ہے۔ اب اس بات سے ہمیں اس چیز کا علم ہوا، اس چیز کا ادراک ہوا، واضح چیز ہو گئی کہ جو متقین ہیں وہی ولی ہیں، اور جو ولی ہیں وہی متقین ہیں۔
دیا کہ جو متقین ہوگا، کہ جو پرہیزگار ہوگا، جو شریعت پہ عمل کرے گا، ہم اس کو ہی ولی مانیں گے۔ جو شریعت پہ نہیں چلتا، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جو قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتا، آپ مطالعہ کریں، دیکھیں علماء کرام سے رہنمائی لیں، پوچھیں یہ شخص، یہ بندہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو پھر متقین ہے، اور اگر متقین ہے، متقی ہے، تو پھر وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ ایک چیز تو واضح ہو گئی، ہماری سمجھو بھی آ گئی، ہمارے فہم بھی آ گئی، ہماری عقل بھی آ گئی۔ وہ چیز یہ ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، وہ خدا کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ ولی کا کیا مقام ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں تو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدن کی ہزاروں تکلیف دیکھی۔ یہ ولیوں کا مقام ہے، یہ ولیوں کا رتبہ ہے، وہ ولی ہی ہے۔ قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ ولی ہی ہے جنہیں نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ تو معلوم ہوا، آپ دیکھیں معاشرے میں دیکھیں، اگر کوئی قرآن و سنت کے مخالف ہے، کسی کا عمل قرآن و سنت کے مخالف ہے، تو قرآن و سنت کے مطابق نہیں چل رہا، اس کا مطلب وہ شریعت پہ نہیں چل رہا۔